الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب کریم کی توفیق سے کل کی گفتگو میں یہ بات سن رہے تھے کہ ہدایت کے معانی میں سے ایک معنی حق تک پہنچانا، اور یہ اختیار صرف اللہ کریم کو ہے اور ان کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کو ہدایت تک پہنچائے. ہدایت کا دوسرا معنی اور راہ حق دکھانا، راہ حق دکھانا. اس میں سب سے بڑے، سب سے آگے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد جتنا اللہ کریم کسی پر اپنا احسان کرے. آئیے ایک مقام پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات سن لیجیے. سورۃ الشورى 25واں پارہ، صفحہ 400 غالباً 490. آج نمبر 52 سورہ الشورى کی آخری سے ایک آج پہلے سیکنڈ والا. شیخ اکرم صاحب مل گئے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور یقیناً آپ البتہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں. یہاں ایک اور بات اللہ کریم کی توفیق سے جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آیا ہے، سن لیجیے. پوری امت میں اس بات کو چاہوں گا کہ میں آپ توجہ سے سنیں اور دل میں اتارنے کی کوشش کریں. پوری امت میں جس کے متعلق گارنٹی ہے کہ وہ راہ حق ہی دکھائیں گے ہر بات میں، ہر وقت، وہ نبی پاک سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ان کے سوا جو ہے وہ معصوم ہے یا غیر معصوم. ان آپ کے سوا سب جتنے ہیں انبیاء رسولوں کے بعد جتنے امتی ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جب ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہدایت تک بڑی رہنمائی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے کی انہوں نے. لیکن جن کے راہ حق دکھانے کی ضمانت عرش والے رب نے دی ہے وہ جناب نبی پاک. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دین کے بارے میں اللہ کی وحی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت نہیں. آئیے اپنے سبق کی طرف. اهدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس سے پہلے اور کیا کچھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ساری کی ساری باتیں ان میں کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا ہے.
یہ نسخہ میں آپ سورہ فاتحہ سے اللہ کی توفیق سے سیکھ کے جائیں. اللہ کریم سے مانگنے کے، دعا کرنے کے آداب جن کو اپنے عمل میں لانے سے دعاؤں کی قبولیت کی توقع بہت بڑھ جاتی ہے، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ کریم کی مدح و ثنا کریں، پھر اپنا سوال کریں. اور وہ ہر قسم کی حمد کے تنہا مستحق، اور ان کو پسند ہے کہ بندے ان کی تعریف کریں. دیکھیے، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے مانگنے کا آغاز ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے بار بار اللہ کی مدح و ثنا. اور آپ کو اس بارے میں کتاب و سنت میں 20 دلائل اور شواہد ملیں گے کہ حضرات انبیاء اور اللہ والے دعا کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی مدح و ثنا کرتے ہیں. بڑی مثال. آیت کریمہ مشہور، سب کو یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں حضرت یونس علیہ السلام. فوراً یہ نہیں کہا مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالو. شروع کیسے کی بات؟ لا الہ الا انت سبحانک، پھر اس کے بعد اپنی انی کنت من الظالمین. ایک اور بات، اللہ اکبر، دعا اس کا سادے لفظوں میں ترجمہ، ایک دعا کرنے والا چاہتا ہے کہ میرا اللہ میری بات، یہی ہے دعا. کیوں ادر کر لیں؟ خلاصہ دعا کا کیا ہے؟ میں ٹوٹا پھوٹا، پریشان، بیمار، جو بھی ہوں، چاہتا ہوں کہ عرش والے رب میری مان. یہ دعا کا سادے الفاظ میں ترجمہ ہے. تو دعا کو قبول کروانے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بندہ، جو بندہ ہونے کے باوجود، مخلوق ہونے کے باوجود، رب کے احسانوں میں سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک ڈوبا ہونے کے باوجود، جب یہ جرأت کر رہا ہے، اور جرأت کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے خود حکم دیا ہے کہ یہ کرو، دعا مانگو، ہے جرأت کہ نہیں؟ خٹک صاحب جی جب ایک چھوٹا سپاہی ایئر مارشل سے کچھ مانگتا ہے اور کہتا ہے میری بات مانو، جرأت ہے کہ نہیں؟ اللہ بندے میں جو فرق ہے ایئر مارشل اور ایک عام فوجی میں جو فرق ہے اس سے زیادہ یا کم؟ کوئی نسبت ہی نہیں. دعا اس میں جرأت ہے کہ یا اللہ میری مانگو. سادہ ترجمہ یہی ہے، اور اس میں کوئی گستاخی، کوئی بدتمیزی نہیں ہے. نہ مانگیں اس طرح تو اللہ ناراض ہوتے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس پر ناراض ہے. وَفَمَا سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے ان کا فضل مانگو. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، اللہ پسند کرتے ہیں مجھ سے مانگو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور آپ کے رب نے کہا مجھ سے مانگو. استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون داخرين، جو میرے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں ان کو ذلیل کر کے دوزخ میں ڈال دیں. آئیے اپنی بات کی طرف جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنا جرأت ہے، اور بہت بڑی جرأت ہے.
ایک بندہ پیدا کیا ہوا، دن رات اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا، ان سے کہہ رہا ہے میری مانو، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جرأت کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ادب بھی ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ یہ جرأت کرتے ہوئے میں آپ اللہ کے پاس کچھ لے کے جاؤں، خالی منہ خالی ہاتھ نہ چلے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 56 نکالیے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، دیکھیے جگہ، اور تم دعا کرو ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، خوفاً ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا اور امید کرتے ہوئے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے۔ تو دعا کا ذکر ہو رہا ہے، تو جب رحمت الہیہ قریب ہوگی تو دعا منظور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن یہ کن کے ہے؟ محسنین۔ اور محسن کون ہے؟ جو اپنے رب کی مانتا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرے۔ یہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 سے جو نسخہ جو ہمیں دعاؤں کو قبول کروانے کی چابی مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ فضل الہی، عرش والے کی مانے تو عرش والے اس کی، ان کی رحمت قریب ہو جائے تو مان جائے۔ یہاں بھی دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگ رہے ہو تو کیا لے کے آؤ؟ ایاک نعبد لے کے آؤ۔ انوار صاحب کی بات والے رہے، ایاک نستعین ٹھیک ہے، خوب 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 مانگو، وہ پسند کرتے، لیکن جب یہ مانگنا ہی ٹھہرا ہے تو تم بھی تو کچھ کرو نا، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ ایاک بولو، یہ ہے ٹھیک طریقہ مانگنا۔ اگر ایاک نعبد ہم میں نہیں ہے تو ایاک نستعین پورا نہ ہو تو اللہ کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنا سر پیٹے۔ بات واضح، اور یہ شاہ صاحب کیسا سبحان اللہ، صاف صاف کھری کھری چمکتی ہوئی باتیں، لیکن ہماری بہت بڑی اکثریت ان باتوں سے اندھی ہے۔ اللہ ہمیں اندھے پن سے اب نکال، کافی عمر گزر گئی اندھے پن، پریشانیوں میں، غموں میں۔ جب یہ صورت ہو ایاک نعبد والی تو انشاءاللہ ایاک نستعین پورا ہوگا۔ عبادت لے کے آئے اپنے رب کے پاس، اور ایسی عبادت لے کے آئیں جو شرک سے خالی ہے، اس میں 1% نہیں، 1% کا اربواں حصہ لگاتے جائیں، 0.0000، جہاں آپ تھک جائیں اتنا حصہ شرک کے بغیر میں آپ عبادت رہیں تو اللہ مدد خوب فرمائے۔ بڑے لوگ ہم میں سے، میں بھی آپ بھی پوچھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتلاؤ دعا قبول ہو جائے۔ سورہ فاتحہ میں وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ تو ایاک نعبد کی تصویر بن، تیرا رب مدد کی برکھا برسا دے، اور عبادت والا کام وہ تو کرے نہیں، اور ادھر شکوہ کرتا رہے، ٹھیک ہے کرتا رہے۔ اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اکبر۔ ہم آپ ہی کی مدد مانگ رہے ہیں، بعد میں توجہ کریں۔ اللہ اکبر۔
اس میں مدد مانگتے ہیں؟ جی بولیے. ایک یہ ہے، ایک دوسرا بات بھی بن سکتی ہے ہر چیز کی. کاروبار میں مدد مانگتے ہیں، دین میں مدد مانگتے ہیں، دنیا میں مدد مانگتے ہیں، بچوں کی مدد مانگتے ہیں، ماں باپ میں مدد مانگتے ہیں، پڑوسی اڑوسی میں مدد مانگتے ہیں، عمارت میں مدد مانگتے ہیں. یہ عام بات ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. پہلے عام سب، اور پھر اس کے بعد جو خاص سوال ہے اس کی اہمیت تھوڑی ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ بیگم صاحبہ چٹ دے رہی ہیں 15 چیزوں، اور پھر کہہ رہی ہیں دیکھنا آئے نہیں بولنا. اس کا کچھ معنی ہے کہ کچھ نہیں؟ بھائی اللہ کی بندی چٹ دے دی ہے، جان چھوڑا، پھر کہتی ہے آئے نہیں بولنا. اور جو موبائل والے ہیں پیچھے سے آئے نہیں بولنا، اس کا مقصد ہے یا ویسے بات؟ ہم کہتے ہیں جی سارے ساتھی آئے تھے، احتشام صاحب بھی آئے تھے. احتشام صاحب بھی ساتھی ہیں، باقی بھی ساتھی ہیں. یہ جو ان کو خصوصاً تذکرے میں لایا گیا اس کا کچھ معنی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ نے ہدایت دی. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک سے جو کچھ ہم مانگتے ہیں، کوٹھی مانگتے ہیں، کاریں مانگتے ہیں، اچھے کھانے مانگتے ہیں، اچھا لباس مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، مانگی خوب مانگی، کوئی بری بات نہیں ہے، جائز چیز. لیکن صراط مستقیم مانگنے کی جو شان ہے وہ جدا ہے. مال بیکار چیز ہے، یہ بہت بڑی. ہم شیخوں کے پاس تو بہت بڑی چیز ہے. کون شیخ صاحب سچی سچی بات کرنی چاہیے، بہت بڑی چیز ہے. اسی ادے شیخ سے بہت بڑی چیز ہے، نوٹ کرنا. لیکن صراط مستقیم کے بغیر بہت بڑا عذاب ہے. صحت اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت. کسی آدمی کے پاس سارے اسلام آباد کے جتنے سیکٹر ہیں پورے کے پورے دے دیے، لیکن صحت نہ ہو، اس کو کچھ اچھا لگے گا؟ وہی بندہ ہے گھر میں ایک ایک چیز کی فرمائشیں کرتا ہے، کبھی کچھ بیگم نے جی پتہ نہیں وقتی پہ آ گیا میں کچھ کو، اس کی فرمائشیں رکتی نہیں. اب بیمار ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، بچے بیٹیاں بہویں اچھے، بیگم کیا لکھا، حتیٰ کہ منہ سے بھی نہیں بول سکتا. صحت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صراط مستقیم کے بغیر صحت عذاب الہی. یہ بات نوٹ فرما. صراط مستقیم نہیں تو صحت کو کہاں گوائے گا؟ مرکز میں جا کے آوارہ گردی کرے. آنکھوں کا گندا، کانوں کا کھوٹا، زبان کا پلید اور باقی چیزیں اللہ معاف. لیکن صحت ہے صراط مستقیم کے ساتھ تو پھر خیر. یہ جو اللہ پاک نے صراط مستقیم کا خصوصی طور پر مانگی جانے والی چیزوں سے ذکر کیا ہے، کوئی معمولی چیز انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کی گفتگو کا اللہ کی توفیق سے آغاز کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سے دعا کریں. ہماری بیٹیوں بیٹوں بہوؤں دامادوں نسلوں کو اپنی رحمت سے صراط مستقیم کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور گزشتہ زندگی میں صراط مستقیم سے ہم جو دور رہے اب اللہ وہ معاف کر دیں. صلی اللہ تعالی